آپ سردار تو پہلے بھی ہوں گے، امیر تو پہلے بھی ہوں گے، دوست احباب والے تو پہلے بھی ہوں گے، اب آپ اعلیٰ و عرفہ ہو گئے ہیں۔ اور پھر ایک اصول کی بات ہے ان صحابہ کے بارے میں جو یہ الفاظ کہے گئے، تو پھر ان کا مقام بتا دیا۔ ستارے ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، آسمان پہ چمکتے ہیں، باقی ساری مخلوق نیچے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے صحابہ میرے شمس نبوت کے ستارے ہیں، یعنی میرے صحابہ سب سے اوپر ہیں، بلند ہیں، باقی ساری مخلوق نیچے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صحابہ جیسے ہیں یا ان کی برابری کرنے والے ہیں تو یہ ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ستارے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں، باقی مخلوق نیچے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی ایک نقطہ پتا چلا کہ جو مقام میرے آقا علیہ السلام کے اصحاب کا ہے وہ کسی اور امتی کا نہیں ہو سکتا۔ اور جو صحابہ کے پاس یہ مرتبے اور مقام آئے یہ نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئے۔ پھر ایک وقت آیا، بڑا طویل مضمون ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کو نسبت کی بات بتانے لگا۔ ایک وقت آیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کا شمس نبوت اس کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اس شمس نبوت کا فیضان آپ نے فرمایا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور وہ کیسے رہے گا؟ وہ ولایت کی صورت میں رہے گا۔ اور آپ نے اپنے اس شمس نبوت کا فیضان اپنے ان صحابہ میں تقسیم کر دیا، فیض عطا کر دیا۔ اب آقا کے وصال کے بعد یہ روحانیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، یہ صحابہ میں منتقل ہو گیا، اور ہر صحابہ اپنے دور میں اس نور کو لے کے چلتے رہے، اور وہ جو نور ولایت ہے وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور تمام صحابہ سے ہوتا ہوا اماموں تک پہنچا، ان سے ہوتا ہوا اولیاء اللہ تک پہنچا، اور اسی طرح یہ اولیاء اللہ کے ذریعے قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب نسبتیں جڑتی رہی، صحابہ کی نسبت رسول اللہ سے جڑی تو وہ فیضان منتقل ہو گیا اور وہ اعلیٰ و عرفہ ہو گئے۔ باقی صحابہ کا مقام اور نسبتیں ان چار خلفاء سے جڑی تو ان کے اندر یہ نور منتقل ہو گیا اور وہ اعلیٰ و عرفہ ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ ہوتے ہوئے ہمارے حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور ان کی نسبتیں اعلیٰ ترین ہو گئیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں سردار الاولیاء ہوں اور میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے۔ اور جب آپ نے اعلان کیا تو یہ پوری روح زمین کے طول و عرض میں آپ کی آواز ہر جگہ یکساں طور پہ پہنچی، اور اولیاء اللہ نے سنا، اور سننے کے بعد سر خم تسلیم کیا۔ اور یہ اعلان کوئی حالات حاضرہ کے لیے نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ ان سے پہلے بھی جو ولی ہو گزرے ہیں، اس دور میں جو ولی ہو گزرے ہیں، قیامت تک جو ولی آئیں گے، آپ کا قدم ان کی گردنوں پہ، آپ سردار الاولیاء ہیں۔ تو نسبت جڑی تو آپ غوث العظم جیلانی بن گئے۔ پھر یہ نسبتیں جڑتی ہوئی ہمارے مرشد کریم اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ تاجدار دیول شریف تک پہنچی۔ تو میرے شیخ کی نسبت جب غوث العظم سے جڑ گئی تو آپ نائب غوث الورا بن گئے۔ ولی تو آپ مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہی ولی ہوئے ہیں۔ آپ کسی مکتب، کسی مدرسے، کسی جامعہ میں نہیں گئے، دین کا تمام علوم آپ کے پاس موجود۔ یا آپ نے اعلان فرمایا کہ اس کے آگے کوئی علم تھا ہی نہیں جو مجھے سکھایا جاتا، آگے نبوت کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے نیچے کے سارے علوم مجھے سکھا دیے گئے۔ ولی تو آپ ہیں، لیکن جب آپ کی نسبت میرے غوث العظم جیلانی سے جڑی
تو آپ کا مقام اور زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہو گیا اور آپ نائب غوث الورا ہو۔ نائب دستگیر صاحب دیول شریف، نائب دستگیر صاحب دیول شریف۔ اسی طرح تاجدار دیول شریف رحمت اللہ علیہ سے یہ نسبتیں جڑتی ہوئی ہم غلاموں تک پہنچی، اور وہ فیض منتقل ہوتے 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 آج ہم غلاموں تک پہنچا۔ تو آج ہم تاجدار دیول شریف کے فیضان کی نسبت اور وجہ سے آج یہ ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا آپس میں کوئی خونی تعلق نہیں ہے، یہ نسبت دیولی ہے، اور یہ نور مصطفیٰ ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج اس وجہ سے ہم ایک تسبیح کے دانے کی طرح یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ فیضان دیولی تاجدار دیول شریف رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ جو بندہ ان کے ساتھ جڑتا چلا گیا، جو نسبت سے جڑتا چلا گیا، اس کا مقام بلند ہوتا چلا گیا، وہ اعلیٰ و عرفہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح جو میں نکتہ سمجھانے جا رہا ہوں، تاجدار دیول شریف کی ہاتھ پہ جس نے بیعت کی وہ اعلیٰ ہو گیا۔ اب ان اعلیٰ میں سے کچھ اعلیٰ ہوئے۔ کون سے اعلیٰ ہوئے؟ جن لوگوں نے من و عن اپنے شیخ کے قدم کے اوپر قدم رکھتے ہوئے تعلیمات کے اوپر عمل کیا اور پیروی کی، وہ بلند ہو گئے۔ ان چار صحابہ کی طرح جنہوں کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے شمس نبوت کا ستارہ کہا۔ مرید تو لاکھوں ہیں تاجدار دیول شریف کے، لیکن ان لاکھوں میں سے چند ایک ایسے ہیں جو تاجدار دیول رحمت اللہ علیہ کے نور ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے، وہ اعلیٰ ہو گئے۔ مرید تو سبھی ہیں، وہ بلند ہو گئے۔ ان میں بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ایک ان کے نور کا ستارہ پیر صاحب رواد شریف ہے، ایک ان کے نور کا ستارہ پیر عبدالرشید صاحب ہیں، ایک ان کے نور کا ستارہ طیب شاہ صاحب وصال کر گئے۔ اس طرح پاکستان بلکہ پوری روح زمین کے اوپر جہاں چلے جائیں تاجدار دیول کے غلام آباد ہیں۔ تو یہ ستارے بلند ہو گئے اور حکم ہوا کہ یہ اعلیٰ ترین ہیں، آپ سے سینئر ہیں، آپ ان کا ادب بھی کرو، احترام بھی کرو۔ ان چار صحابہ کی طرح وہ اعلیٰ تھے، بلند تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں اور باقی صحابہ کو کہا کہ آپ ان سے تربیت حاصل کرو۔ اسی طریقے سے تاجدار دیول رحمت اللہ علیہ کے بھی غلام ہیں، ان کو مقام عطا کر دیا گیا، اور پھر وہ فیضان ان ستاروں کے ذریعے سے، ان خلفاء کے ذریعے سے پھیلتا ہوا پوری دنیا میں پھیلا، اور الحمدللہ تاجدار دیول رحمت اللہ علیہ کے غلام پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہمارا یہ آستانہ ہے چھوٹا سا، تو اس کے اندر بھی آپ سبھی مرید ہیں الحمدللہ۔ آپ سب بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، آپ کو یہ دیولی نسبت نصیب ہو گئی، لیکن آپ میں سے بھی اسی طرح کچھ لوگ سینئر ہیں۔ وہ جو سینئر ہیں ان کا ایک مقام ہے، وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ ان کی تربیت میں نے کی، ان کو جو بھی روحانیت کا ایک قاعدہ و ضابطہ تھا وہ ان کو منتقل کیا فیضان، اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ان سے آپ لوگ فیض حاصل کریں، لیکن وہ آپ کو یہ فیضان میرے بتائے ہوئے طریقے تک پہنچائیں گے، آپ ان سے سیکھیں، وہ سینئر ہیں، باقی جونیئر ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے، جیسے اس وقت صحابہ کرام کے اندر محبت تھی، پیار تھا، عقیدت تھی، دل صاف تھے، تو جتنے بھی نسبت والے ہیں
ہم سب کو اپنے دلوں کو شیشہ بنانا ہے، اللہ اس کو صاف ستھرا اور شفاف کرنا ہے، سبحان تاکہ اس کے اندر جب ہم جھانکیں تو ہمیں خوبصورت چہرے نظر آئیں۔ سبحان اللہ ہماری نسبتیں شفاف ہیں، اور وہ شفاف ہمیں کب نظر آئیں گی؟ جب ہمارا یہ آئینہ دل صاف ہوگا۔ تو مجھ سمیت ہم سب کو تاجدار دیول کے فیضان کو اس انداز میں حاصل کریں، اس انداز میں سیکھیں کہ ہمارے یہ جو دل کا برتن ہے یہ بالکل اجلا ہو، صاف ہو۔ تو جب یہ صاف ہوگا تو ایک قطرہ، ایک چھینٹا بھی پڑ گیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کو ان تعلیمات کے اوپر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے پیر کو میں نے اعلان کیا تھا کہ آپ اپنے روز کے جو معمولات ہیں 5 نمازوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، اور درود پاک کم از کم 5 نمازوں کے ساتھ اگر آپ 200 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں نا تو 1000 مرتبہ روز بنتا ہے۔ تو کچھ نے تو وہ شروع کیا لیکن کچھ نے ابھی تک نہیں کیا۔ بیٹا یہ دنیا ہے، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، ہمیں یہ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جانا پڑے۔ ہمیں جب اپنے گھر سے کہیں سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے نا، یہاں سے اگر اسلام آباد تک بھی جانا ہے تو ہم اپنا بیگ تیار کرتے ہیں،